محمود غزنوی کے نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور میں نے بیان کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو نماز پڑھو گے تو اس کا ثواب دوں گا، حج کرو گے تو اس کا اجر دوں گا، زکات دو گے تو میں نیکی دوں گا، مگر سنو جب تم روزہ کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے تو ثواب و اجر کو کیا، نیکی و جزا کو کیا میں خود ہی تمہارا ہو جاؤں گا، میں خود ہی تمہارا ہو جاؤں گا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اے میرے بندو نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی، زکات دو گے تو جنت ملے گی، یتیموں کی رکھوالی کرو گے تو جنت ملے گی، مظلوم کی فریاد رسی کرو گے تو جنت ملے گی، غریبوں کی امداد کرو گے تو جنت ملے گی۔ مگر سنو جب تم روزہ کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے تو جنت نہیں بلکہ صاحب جنت مل جائے گا، جنت والا ہی مل جائے گا، خود مالک حقیقی نصیب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ سرکار فرماتے ہیں لکل شیء زکات و زکات الجسد صوم، سرکار کیا فرماتے ہیں لکل شیء زکات و زکات الجسد صوم، یعنی کہ ہر چیز کی زکات ہے، ہر چیز کی زکات ہے، لیکن شیء زکات الجسد صوم، ہر چیز کی زکات ہے لیکن جسم کی زکات کیا ہے؟ جیسا کہ مال سے اگر زکات نکال دیا جائے تو مال پاک ہو جاتا ہے، وہ مال پاک ہو جاتا ہے، اس میں برکتوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو اسی طرح زکات فرماتے ہیں ہر چیز کی زکات ہے لیکن جسم کی زکات کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جسم کی زکات روزہ ہے، روزہ، جس نے روزہ رکھ لیا تو اس نے وہ کام کیا جس نے اپنی جسم کو اور اپنی روح کو تازگی بخشی۔ لوگ سمجھتے ہیں روزہ رکھ کر کمزور ہو جاتا ہے، نہیں بلکہ حدیث سے پتا چلتا ہے روزہ رکھنے والے اندرونی طور پر روحانی طور پر تندرست اور طاقت یافتہ ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، طاقت یافتہ ہو جاتے ہیں، روزہ رکھنے سے روح اور جسم کو تازگی ملتی ہے۔ میرے دوستو رب کا فرمان ہے میرے بندو نماز پڑھو گے تو اس کا ثواب دوں گا، حج کرو تو اس کا اجر دوں گا، زکات دوں گا تو میں نیکی دوں گا، مگر سنو جب تم روزہ کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے تو ثواب و اجر کیا، نیکی و جزا کو کیا، میں خود ہی تمہارا ہو جاؤں گا۔ کتنا بڑا آفر ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اسی طرح سلطان محمود غزنوی ایک بادشاہ تھے، انہوں نے پورے شہر میں اعلان کرایا کہ فلاں دن ایک میدان میں بازار لگایا جائے گا اور جتنا اس کے پاس دھن دولت تھی، سونے چاندی جواہرات ہیرے جانور گھوڑا بھینس گدھا، اس بازار میں کھڑا کر دیا، رکھ دیا گیا، سارے لوگوں میں اعلان کر دیا گیا کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اسی کی ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سلطان محمود بادشاہ نے اعلان کر دیا، ایک بازار لگایا گیا اور ساری دولت سونے چاندی ہیرے جواہرات جانور گھوڑا کچر گدھا ہر چیز اس بازار میں رکھ دیا گیا۔ اب لوگ آئے، کوئی سونا پر ہاتھ دے رہے ہیں، سونا اس کے ہو گیا، ایک ہی چیز ملے گی، آپ جس چیز سے آپ کو محبت ہے، آپ کو جو چاہیے آپ رکھیے، وہ چیز آپ کی ہو گئی۔ لوگ آتے گئے، کوئی سونے پر ہاتھ دیتے ہیں، کوئی چاندی پر، کوئی گھوڑے پر، کوئی بھینس پر، چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ مگر سلطان محمود غزنوی کے خاص خادم حضرت ایاز رحمۃ اللہ تعالی پورے بازار کا محاسبہ کریں، ہر چیز رکھی ہوئی ہے، مگر حضرت ایاز نہ سونے پر نظر پڑتی، نہ سونے کو اٹھاتے، نہ ہیروں کو اٹھاتے، نہ جواہرات کو اٹھاتے، نہ بھینس نہ گھوڑے، ہر چیز ہر چیز وہاں رکھی ہوئی ہے، مگر حضرت ایاز ہے کہ کسی پر ہاتھ نہیں رکھتے، کسی پر ہاتھ نہیں رکھتے، پورے بازار کا محاسبہ کر لیے، چاروں طرف سے گھوم گھام کے آئے، آنے کے بعد سلطان محمود غزنوی کی پشت پر پیٹھ پر ہاتھ رکھے تو سلطان محمود غزنوی بادشاہ نے کہا اے ایاز اتنی بڑی چیزیں رکھی ہوئی ہے کہ تمہیں نہیں چاہیے؟ اے ایاز
इतनी बड़ी चीज है, सोना चांदी हीरे जवाहरात हर चीज रखी हुई है, क्या तुम्हें नहीं चाहिए? जबकि हजरत अय्याज को सब कुछ मालूम है कि अगर सोने पर हाथ रख दूंगा तो वो सोना मेरा हो जाएगा, जवाहरात पर हाथ रख दूंगा तो वो जवाहरात मेरा हो जाएगा, अगर मैं चांदी पर हाथ रखूं तो वो चांदी मेरा हो जाएगा, किसी भैंस या घोड़े किसी भी चीज पर हाथ रख दूं तो मेरा हो जाएगा। हजरत अय्याज ये सारी चीजें सारी बातें जानने के बावजूद किसी चीज को हाथ नहीं लगाते, सारी चीजों से दरगुजर होकर सीधा पहुंचते हैं सुल्तान महमूद गजनवी बादशाह की पुष्प पर हाथ रखते हैं और अर्ज करते हैं बादशाह सलामत, मैं आपकी पुष्प पर हाथ रख दिया इसलिए कि आपका फरमान है जिसको जिस चीज पर हाथ रखना है वो चीज उसकी हो जाएगी। मैंने किसी चीज पर हाथ नहीं रखा बल्कि बादशाह सलामत आप पर हाथ रख दिया और सारी चीजों के मालिक आप हैं, तो मैं अगर किसी चीज पर हाथ रखता वो अकेला एक चीज मुझे मिलती, आप बादशाह है सारी चीजों के मालिक है, आप भी पुष्प पर हाथ रखकर सारी चीजों का मालिक मैं सुभान अल्लाह, सारी चीजों का मालिक मैं बन गया। तो यही है मेरे दोस्त बुजुर्गों रमजान मुबारक। समझ में आया? समझ में आया? बात समझ में आई नहीं? हाँ? तो यही रमजान का महीना है अनवर कि रब फरमाता है मेरे बंदो नमाज पढ़ोगे तो जन्नत मिलेगी, ज़कात दोगे तो जन्नत मिलेगी, हज करोगे तो जन्नत मिलेगी, जिहाद करोगे तो जन्नत मिलेगी, यतीमों की रखवाली करोगे तो जन्नत मिलेगी, मजलूमों की फरियाद रसी करोगे तो जन्नत मिलेगी, मगर सुनो रोजा रखोगे तो जन्नत नहीं, साहिब जन्नत वाला ही मिल जाएगा, खुद मालिक के हकीकी नसीब हो जाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरी बात शायद आप लोगों को समझ में आ रही है कि मेरे कहने का मतलब क्या है। अय्याज रहमतुल्लाह ताला अलैह जो बादशाह के खास खादिम थे, किसी चीज पर हाथ नहीं रखे, डायरेक्ट बादशाह की पुष्प पर हाथ रखा। इसीलिए मेरा कहना है ऐ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस महीने में 1 रुपया खर्चा करोगे 70 रुपये में बरकतों का इजाफा हो जाएगा, एक कुरान का हरफ पढ़ोगे 70 नेकियां मिलेगी, नफल को फर्जों का सवाब दिया गया है और फराइज को 70 फर्जों का सवाब दिया। सुभान अल्लाह। और इस महीने में कसरत से लोगों को इफ्तारी कराओ,